Why did you choose for law? One should always do something about which one is passionate about, which is why I wanted कि I should do something जिसके साथ मैं comfortable हूँ, something that I can stick with for the rest of my life, and something I'm passionate about. Towards media. सबसे पहला शो कौन सा था? पहला शो भी मेरा law से ही related था. It was by the name of Insaf 24/7 with my co-host Hasnain and Fatma. اور مجھے یاد ہے A+ کے ساتھ تھا پہلا شو میرا. ایز اے ہوسٹ دونوں چینلس کے اندر کیا فرق محسوس ہوا؟ ایوری چینل ہیز دیئر اون پالیسی. سو پیرامیٹرز دیکھیں، آپ کسی آرگنائزیشن میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو رولز کے ساتھ کمپلائی کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک سو ہمارے پاس بہت جگہ ہے اپنا نام بنانے کی اور ایک اچھا کام کر کے. واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ آئی ایگری وتھ یو. یہ بات ٹھیک ہے، اس بات سے انکار نہیں کہ لا پر سے ایک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک نو بڈی وڈ ڈینائی دیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ بہت زیادہ خواتین سامنے بھی آ رہی ہیں. قانون کی بھی عقل سمجھ رکھنا ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار آل دا پیپل آؤٹ دیر. لوگوں کو ایک بیسک لیول پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. السلام علیکم. وومن آف لا کے نئے ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان شزا قریشی حاضر ہے. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کو ہم نے لیٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا الگ رکھا ہے. ایز وی نو دیٹ ایز لائرز ویسے تو لائر ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایز لائرز اب ہماری ایک یہ جو فیلڈ ہے یہ ڈائیورسٹی کی طرف چلی گئی ہے. فار ایگزامپل وی اینڈ اپ ایز ویری گڈ ٹیچرز ان اکیڈیمیا، اینڈ جرنلزم از ون آف دا فیلڈز جہاں پہ لائرز بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کرتے نظر بھی آتے ہیں. سو ہماری آج کی گیسٹ کا جو تعارف ہے وہ بھی یہی ہے. شی ہیز اے ویری ڈائیورس بیک گراؤنڈ. شی ہیز ورکڈ ایز اے لائر ان ٹو human rights. She has provided consultancies in different human rights sectors, and then she has worked also in the corporate sector, and then she ended up being a very good show anchor and a journalist. So let's welcome Barrister Fatma Shaheen to the show. Welcome, Fatma. Thank you, Shiza, for having me. It's lovely being here. Thank you so much. And as I said, ہم آپ کا ساری جرنی کو آج کور کرتے ہیں which is very diverse in nature. اور let's start from the very beginning. What actually intrigued you to be in law, not anything else? Like your mother is a doctor, so لوگ اپنے پیرنٹس کا پروفیشن ضرور آگے لے کے چلتے ہیں. So why did you choose for law? دیکھیے یہ کویسچن اٹس $1 million کویسچن، بیکاز مجھ سے اتنی دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے. مائی فادر از آلسو ڈاکٹر بائی دا وے. بٹ دا تھنگ از کہ مجھے لگتا ہے کہ ون شوڈ آلویز ڈو سم تھنگ اباؤٹ وچ ون از پیشنیٹ اباؤٹ. اینڈ آئی کم فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز، بٹ میں نے کبھی بھی نا، مے بی شاید یہی ایک وجہ تھی وچ از وائی آئی واز ان اے وے ویری اوورس ٹو میڈیسن، بیکاز آئی کوڈنٹ سی بلڈ، آئی کوڈنٹ سی کیا کہتے ہیں اس کو کہ illness, disease of any kind. which is why I wanted کہ I should do something جس کے ساتھ میں comfortable ہوں, something that I can stick with for the rest of my life, and something I'm passionate about. So law by default بھی آپ کہہ لیں to some extent, because میرا maths بھی اتنا اچھا نہیں تھا, I'll be honest. So it was one of those professions, and I always wanted to do something جس میں ایک نا society کو impact کرنے کا angle ہو. And of course nobody can deny the fact کہ لا جو ہے وہ بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے. سو فار ریزنز مور دین ون آئی تھنک لا جو تھا وہ بڑا ایک لاجیکل پروفیشن تھا میرے لیے، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل بالکل، ویل چوزن فاطمہ. فاطمہ پھر ہمیں بتائیں، بریفلی بتائیں انڈر گریڈ کہاں سے کیا، پھر دین ماشاء اللہ یو آر اے بیرسٹر. ٹیل اس اباؤٹ یور ایکیڈیمک جرنی. جی، سو بیسیکلی آئی ڈیڈ مائی لا فرام UCL یونیورسٹی کالج لاہور، اینڈ ابھی بھی اس وقت بھی کرتے تھے آفر وہ لوگ ایکسٹرنل پروگرام، اینڈ اس میں آئی گاٹ انرولڈ، اینڈ وہ کرنے کے بعد آئی وینٹ ابراڈ فار مائی بار، اینڈ آئی ڈیڈ مائی BVC فرام دیر وچ از ناؤ نون ایز دا BBTC. اینڈ بار کرنے کے بعد ورک دیر فار اے ویری شارٹ اسٹنٹ period of time, and then I came back to Pakistan. So میں وہاں پہ جب لوگ جو بار کرتے ہیں یا جو لوگ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، I definitely ask this question کہ وہاں تھوڑی دیر رہنے کے بعد اور کام کرنے کے بعد what is the driving force that decides کہ آپ نے واپس آنا ہے، وہاں نہیں رہنا؟ میں نا اس کویشچن کو I think that's a very well apt question which I would want to answer from my own experience. Interestingly, Shaza, a lot of people don't know, but جب میں باہر گئی، جب میں نے بار کیا، اس کے بعد I even got their post study work visa، جو کہ ایک ویزا ہوتا ہے UK کی گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے 2 سالوں کے لیے. لیکن اس میں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ وہاں رہیں یا آپ واپس وہاں سے واپس آ جائیں.
تو اس کو میں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ فار سم ٹائم تو آئی ڈیڈ ورک دیر, لیکن اس کے بعد آئی چوز ٹو کم بیک primarily because of the reason کہ I just wanted to come back to the society. I wanted to come back to Pakistan. I am a very ہوتا ہے نا وہ لوگ جن میں وہ ایک پیٹریوٹزم بہت زیادہ ہوتا ہے. اب مجھے یہ تھا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں کر ہی رہے ہیں تو مائٹ از ویل واپس آئیں اور ملک کو اس سے بینیفٹ کرنے دیں. بیسیکلی جو آپ ایک اسکل اکوائر کر رہے ہیں, جو نالج لے رہے ہیں, جو آپ کوالیفیکیشن لے رہے ہیں, اس سے پاکستان کو اور پاکستانی معاشرے کو فائدہ ہو. لیکن فاطمہ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. ہاں یہ ایک جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں آئی نو دیر از اے ڈفرنس. شیزا اب میں مجھے لگتا ہے ہاں کنسیڈرنگ کہ ابھی اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں تو مطلب 8 لاکھ کے قریب لوگ ابھی گئے ہیں دسمبر میں باہر, لیکن پھر بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر سے پاکستان بھی آ رہے ہیں اور جو کہ یہیں بیٹھ کے اپنا جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک سویپنگ اسٹیٹمنٹس میک کرنا تھوڑا سا شاید اٹس ٹو مچ آف اے تھنگ. آئی تھنک بندے کو نا ریئلسٹک ہونا چاہیے, ہر ایسپیکٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. بالکل. ایز اے لائر تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح کی سچویشنس پہ ہم لوگ تو نہیں ریلائی کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈیل ود ٹمورو اٹس ویری اپ ٹو yesterday might be very down. تو لیکن پھر having said that بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ورکنگ اپرچونیٹیز بیٹر ہیں, پیئنگ اپرچونیٹیز بیٹر ہیں, یو آر بیٹر پیڈ فار ایگزامپل, اور پھر آپ کا ایکسپوجر ان کو لگتا ہے سب کو ایک جنرل پرسیپشن یہ کہ زیادہ ہے. سو وائی کم بیک ٹو پاکستان, اور یہاں پہ پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے فرسٹ 5 years تو کمانے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو میں ان لوگوں کو ہمیشہ بڑا انکریج کرتی ہوں جو اس پیٹریٹزم کے ساتھ, اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس یہی ہوتی ہے. بالکل. So after coming back to Pakistan, فاطمہ وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. Where did you started working? کہاں سب سے پہلے کام کیا اور کیا کام کیا, کس نیش میں کام کیا؟ میں نے بیسیکلی میری پہلی جاب تھی ایک کارپوریٹ لا فرم کے ساتھ, بڑا نون لا فرم تھا اینڈ بڑا اچھا پے کرتے تھے, بڑا ایک اچھا ان کا انوائرمنٹ تھا, کلین انوائرمنٹ, اینڈ آئی آلسو ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ورک وتھ somebody who was a female. So I think that in itself was also very heartening to start off with, because of course جب آپ دیکھتے ہیں زیادہ فیمیل ریپرزینٹیشن ان دا پروفیشن تو وہ بھی آپ کو ایٹ سم لیول اور that gives you a lot of boost, I suppose. بالکل. So I think I've been lucky throughout. Then I shifted to work with Asma Jahangir Sahiba. Amazing. I worked with her for some time, again by a female led law firm. So you have been very lucky in that manner. I've been lucky, but I've also worked with a few like males. ایسا نہیں کہ میں نے بالکل تھرو آؤٹ ہی اپنے کریئر میں فیمیلس کے ساتھ ہی صرف کام کیا ہے, لیکن آئی تھنک خواتین کے لیے بھی اینڈ فار ینگ لائرز ٹو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وہ نا اپنا شروع میں ایٹ لیسٹ دس از واٹ آئی فیل اینڈ دیز آر دا رولز آئی لیو بائی, اپنا ورک ایکسپیرئنس ڈائیورس رکھیں ایٹ لیسٹ فار دا مطلب تقریباً کوئی 5-6 سال تو رکھیں تاکہ ان کو سمجھ تو آئے کہ ان کا انٹرسٹ کس میں, وہ جانا کہاں چاہتے ہیں. میں بالکل اس سوال کو اسی پہ لیڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور سیلف ٹو فائنڈ ویئر یو فٹ ان. ایون ایز لیٹیگیٹرز جب ہم لوگ کام کرتے ہیں فرسٹ فیو ایئرز ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں یا کیا ہمارے لیے اچھا ہے. بالکل. سو یہ دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. بالکل آپ صحیح. بالکل. تو آئی تھنک یہ ڈائیورسٹی جو ہے نا یہ آپ کو ہیلپ کرتی ٹو میک بیٹر اینڈ مور انفارمڈ ڈیسیجنس, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ہیپنڈ ان مائی کیس ٹو. پھر پریکٹس کرتی تھی میں, ساتھ ہی ساتھ مجھے ایکسیڈنٹلی جو ہے ٹیلی ویژن کی بھی آفر آئی تو آئی ٹک دیٹ اپ. اچھا بائی دا وے a lot of people think that یہ مے بی پلانڈ انٹری تھی, لیکن it was not, it was by accident. Okay. So اس کے بعد پھر اس طرح کا ہوا کہ I got اچھا مجھے ایک رسپانس ملا and my work was appreciated. And then of course I think ایک یہ کہنا غلط ہوگا, میڈیا میں جب آپ آتے ہو ان دا پبلک آئی everybody loves that attention. یہ بھی it comes with its own baggage, اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن اس میں ایک ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا گلٹس اینڈ دا گلیمر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی اسٹل ٹرائیڈ کہ آئی شوڈ ریمین ویری ٹرو ٹو مائی پروفیشن. اینڈ میں نے مطلب جتنا بھی کام کیا اب تک اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ لا سے ہی ریلیٹڈ ایشوز. اٹ میکس اے لاٹ آف ریلیونس. میں ابھی آپ کا پھر یعنی کہ فرسٹ یو ورک ان اے کارپوریٹ سیکٹر, دین یو ہیو ہیڈ یور ایکسپیرینس آف دا ہیومن رائٹس سیکٹر. بالکل. تو اس میں بڑا ایک ڈفرینس ہے. لائک فار مائی سیلف میں نے ابھی تو کارپوریٹ سیکٹر اس طرح آئی ہیو ناٹ ایکسپیرینس مائی سیلف دیٹ, اینڈ ایگریمنٹس اور پارٹنرشپ ڈرافٹ کی حد تک ٹھیک ہے, اس سے آگے میں نہیں کر سکی بیکاز آئی تھاٹ اٹ واز ناٹ مائی کپ آف ٹی. مجھے لگا وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. سو دین یو ورک ان ہیومن
ہیومن رائٹس اور اس کے بعد پھر جرنلزم. سو جرنلزم اب اس طرف آئیں ٹورڈز میڈیا, سو سب سے پہلا شو کون سا تھا, کہاں سے شروع کیا, اینڈ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس, آپ کو کتنا ڈفرینس لگا اس میں؟ پہلا شو بھی میرا لاء سے ہی ریلیٹڈ تھا. اٹ واز بائی دا نیم آف انصاف 24/7 وتھ مائی کو ہوسٹ حسنین اینڈ فاطمہ, اور مجھے یاد ہے A+ کے ساتھ تھا پہلا شو میرا. تو وہ تو بلکہ کانسیپٹ بیک دین بڑا ناول تھا, بیکاز ہم لوگوں نے یہ کانسیپٹ اس پوائنٹ ان ٹائم میں جو ہے شروع کیا تھا کہ بھائی آپ لائرس کو بٹھائیں جو کہ آن ایئر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کا جو ہے وہ سلوشن دیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اینڈ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور لوگوں نے بھی دیکھی سملر شوز جو ہیں لائرز نے شروع کر لی ہیں. لیکن دین آئی مووڈ آن فرام دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو PTV. دین آئی واز آفرڈ مائی اون شو جو میں اب تک کر رہی ہوں ٹل ڈیٹ, قانون بولتا ہے. And I've been doing that for more than a decade now. MashaAllah, yes. It's a very big achievement itself to be on the national TV. سب سے پہلی بات ہے. In fact, I am one of those lucky persons who have been to your show as well. And میں کیونکہ اور بھی 2-3 جگہوں پہ جانے کا موقع ملا, which is پرائیویٹ سیکٹر, آپ کے جو پرائیویٹ چینلز ہیں, لیکن ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر جانا, آئی تھنک سو اٹ از مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ویری انکریجنگ ان سیلف. It is very encouraging and the environment is also very conducive. And I'm saying that ایک فیمیل پرسپیکٹو سے بھی. بالکل. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ایک بڑی بات ہے آن پارٹ آف نیشنل ٹیلیویژن ایز ویل دیٹ یو نو PTV being the public broadcaster is very cognizant of issues جو کہ سوسائٹی کو میٹر کرتے ہیں. And they're being discussed. سب سے بڑی ایگزیکٹلی سب سے بڑی ایگزامپل ہی میرا شو ہے. جی, اور بھی ایسے شوز ہیں, صرف میرا شو نہیں ہے, ہیلتھ کے بھی شوز ہو رہے ہیں, ایک ٹیکنالوجی بیسڈ شو بھی ہے. لیکن قانون کی بھی عقل سمجھ رکھنا ایک بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار آل دا پیپل آؤٹ دیر. لوگوں کو ایک بیسک لیول پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل فاطمہ, آپ جس طرح گیسٹ بھی آتے ہیں اور جس طرح آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کنسلٹنسیز کا اور ہیومن رائٹس کا, میں نے یہ بہت اب تک اپنے کریئر میں نوٹس کیا کہ بہت پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھی اپنے نارمل بیسک لیگل رائٹس کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اور اتنی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا میرج رائٹس, دا چائلڈ رائٹس, دا مینٹیننس رائٹس, انہیریٹنس, اینڈ ایون دا نکاح نامہ اٹسیلف نہیں پتا ہوتا. سو آئی ہیو آلسو اسٹارٹڈ پرووائڈنگ کنسلٹنسیز. بہت اچھی بات ہے, یو نو لیگل اویئرنیس جائے اور لوگوں کو پتہ چلے. سو یہ بہت ضروری ہے جو آپ کر رہی ہیں. دس از ویری فنڈامنٹل اینڈ دس از ایکچولی ویری گڈ ڈائمینشن کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لیگل رائٹس ہیں. اچھا فاطمہ, آپ نے کام کیا ان دا پرائیویٹ سیکٹر بھی, اگر اس کو جو پرائیویٹ لیگل جو آپ کے چینلز ہوتے ہیں, اینڈ دین ٹو نیشنل لیگل آپ کا جو ایک شو ہے, دونوں چینلز کے اندر کیا فرق محسوس ہوا کام کرنے کی ایز اے ہوسٹ؟ وٹ ور دیر ان ڈفرینسز کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز وہاں پہ آپ کو لگے ہوں اور وہاں پہ آپ تھوڑا ایزڈ آؤٹ ہوں, یو نو ان دا سینس آف فریڈم آف اسپیچ والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, دونوں میں سے کچھ آپ کو؟ نہیں, آئی تھنک یہ بات جو ہے نا, ایوری چینل ہیز دیئر اون پالیسی. سو بی ایٹ ایکس چینل, بی ایٹ وائی چینل. سو پیرامیٹرز دیکھیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو رولز کے ساتھ کمپلائی کرنا پڑتا ہے. سو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو میں نے کام کیا وہاں پر بھی رولز تھے. PTV بھی آف کورس مدر انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے بھی اپنے رولز ہیں. سو مجھے نہیں کبھی اس چیز نے بادر کیا. لا فارمز میں ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ کئی دفعہ میں نے ایک ایسے لا فارم میں بھی کام کیے ہیں جہاں پہ خواتین وکیلوں کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ ایک سرٹن مطلب ڈریس کوڈ فالو کریں. تو آئی تھنک رولز اینڈ ریگولیشنز ٹو سم ایکسٹینٹ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں, ورنہ تو پھر ایک آپ سمجھیں اس کو ایک انارکی والی سچویشن. ڈیکورم امپورٹنٹ ہوتا ہے مینٹین کرنے کے لیے. سوسائٹی میں بھی تو رولز کا لاگو ہونا ضروری ہے. سو آئی تھنک یہ اچھی چیز ہے کہ رولز ہونے چاہیے, چاہے وہ ٹی وی چینلز میں ہوں, چاہے وہ کسی بھی ورک پلیس میں ہوں. لیکن ہاں آف کورس جب آپ پرائیویٹ سے پبلک میں یا پبلک سے پرائیویٹ میں جاتے ہو تو آپ کو کافی تو بنیادی ڈفرینسز ہوتے ہی ہیں. کچھ ان ٹرمز آف یو نو آپ کی ریمونریشن, کچھ ان ٹرمز آف آپ کی ویورشپ, کچھ ان ٹرمز آف دا کائنڈ آف پیپل یو کم اکراس. بٹ اوور آل میرا جنرلی جو ہے ایکسپیرئنس ان دا ٹی وی انڈسٹری ہیز بین ویری گڈ. اینڈ آئی تھنک PTV میں تو یہ اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور ہمیشہ سے رکھا گیا ہے سنس آئی ہیو بین ود PTV فار سچ اے لانگ ٹائم, دیٹ بڑا ایک فیمیل کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. اب آپ بہت زیادہ پروڈیوسرز دیکھیں گے خواتین. ان فیکٹ آئی ہیو اے فیمیل پروڈیوسر, دین ویو آلسو ہیڈ ڈائریکٹرز, فیمیل ڈائریکٹرز. سو فیمیل پارٹیسپیشن از سم تھنگ وچ از ویری انکریج, جو کہ میں نے دیکھی ہے خود
I'm actually very impressed to know that. اور میں یہی narrative actually اپنے شو کے تھرو بھی build کرنا چاہ رہی تھی that آپ کو لگتا ہے کہ PTV آپ لگاتے ہیں تو مطلب کوئی بہت کوئی پرانا اور اس طرح کا ان کی کوئی اس طرح کا. This is very incorrect. This is very incorrect because جب میں آپ کے شو پہ آئی آپ کی producers ماشاءاللہ she was so sweet اور بڑی cooperative بھی تھیں. پھر اس کے بعد آپ تو تھیں آپ کا comfort level تو مجھے تھا but all together it was a very inclusive and comforting environment. We are being led by a female information minister too, so I think اوپر سے یہ چیزیں آتی ہیں نا, ٹاپ لیڈرشپ سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے یہ افیکٹ. سو آئی تھنک یہ ٹائمس ہیو چینجڈ ناؤ, اب وقت بدل گئے ہیں بیسیکلی, اینڈ اتنی فیمیل ہم ریپرزنٹیشن ویسے بھی دیکھتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سو یہ ایک نیریٹو غلط ہو گیا نا کہ کوئی ایک جگہ فیمیل, اٹس ناٹ بلڈ فار فیمیل. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے تھرو ہمیشہ یہ میسج کنوے کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں کہ وداؤٹ ہیو دا نالج رائٹلی سو چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ نہ کیا جائے. موونگ فارورڈ فاطمہ, آپ مجھے بتائیں کہ اس پروگرام کے تھرو میں جو ہماری ینگ گریجویٹس ہیں یا لا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپائرنگ کہ ہم بھی اس فیلڈ میں کوئی چینج لائیں گے, بیکاز آپ نے تینوں جگہ پہ کام کیا. کین یو نو چیک دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ یہ جگہ فیمیلس کے لیے نہیں ہے یا یہ بہت میل ڈومینیٹڈ تو ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک سو, میرا تو پرسنل ویو ہے کہ وی ہیو لاٹ آف اسپیس اینڈ وی ہیو آئی تھنک سو ہمارے پاس بہت جگہ ہے اپنا نام بنانے کی اور ایک اچھا کام کر کے. واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ آئی تھنک آئی ایگری وتھ یو. یہ بات ٹھیک ہے, اس بات سے انکار نہیں کہ لا پر سے ایک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے, ڈیفینیٹلی آئی تھنک نو بڈی وڈ ڈینائی دیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ بہت زیادہ خواتین سامنے بھی آ رہی ہیں. آپ سپریم کورٹ کی ہماری جج جو ہیں ایک فرسٹ فیمیل اپوائنٹ ہوئی ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پشاور میں بالکل ہائی کورٹ بار کے الیکشن, بالکل ہائی کورٹ بار کے الیکشنز آپ دیکھ لیں, بہت زیادہ آپ جیسی خواتین آ رہی ہیں. اور بھی گروپس ہیں ویمن لیڈ گروپس جو کہ خواتین وکیلوں کو ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آ رہی ہیں. سو آئی تھنک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن تو ہے, لیکن پھر اور بھی پروفیشنز ہیں جہاں پہ آپ یہ ڈومیننس دیکھتے ہیں مردوں کی. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یہ ایک بڑا ذاتی ڈیسیجن ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا ہارڈ اسٹرگل کرنی ہے, کتنے کے لیے آپ تیار ہیں, کتنا آپ کی انوائرمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے. لیکن میری ایڈوائس صرف یہ ہوگی کہ آپ, کیونکہ لا ایک بڑا ڈائیورس پروفیشن ہے, اینڈ آئی تھنک گون آر دا ٹائمز جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ ایک وکیل صرف وہی شخص ہے جو پریکٹس کرتا ہے. بالکل بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں لائرز ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بیوروکریٹس بھی ہیں, پولیٹیشینس بھی ہیں, اکیڈیمکس میں بھی ہیں, جرنلزم میں بھی ہم دیکھتے ہیں. سو آئی تھنک جو بھی کریں اس کو بڑا پرسیویرنٹلی کریں اینڈ گیو اٹ یور بیسٹ, پیشنیٹلی کریں. اینڈ آئی تھنک یو شوڈ ورک سو ہارڈ دیٹ یور ورک جو ہے نا, آپ کا کام جو ہے, دیٹ شوڈ بی دا پوائنٹ تھرو وچ یو آر ریکگنائزڈ. جو آپ کے ارد گرد کا نوائز ہے نا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سکسیس از دا بیسٹ ریونج. سو آئی تھنک اس چیز کو, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیشہ آئی ہیو لیوڈ بائی, اینڈ آئی ووڈ یو نو وانٹ ٹو پروپوگیٹ فار دس ویری تھنگ کہ آپ ہمیشہ اپنے کام سے اپنی جگہ بنائیں بنسبت اس کے کہ آپ باقی جو ہیں ایکسٹرا اینسلری چیزیں ان پہ فوکس کریں, بیکاز وہی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اور وہی ہے جو آپ کی پہچان بنتا ہے. بالکل, دیٹس سچ اے بیوٹیفل میسج وچ یو ہیو جسٹ کنویڈ. تھینک یو. اور اینڈ یو نو آپ سم ون لائک یو جس نے اتنی اس میں کام کیا, اٹس بین اے لانگ وائل, ماشاء اللہ یو آر اسٹیئنگ ان ہیئر. تو ایسا کوئی بندہ اگر ایڈوائس کرے تو میرا خیال ہے وہ بہت ایک انکریجنگ فیکٹر ہوتا ہے. اینڈ زیادہ تر آپ کو بھی پتہ ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ایک نیگیٹو قسم کا ایک جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جاتا ہے اس فیلڈ کے بارے میں. فار ویمن I will not say there are not problems here, بٹ اتنا پرابلمٹک ہے نہیں جتنا دکھایا جاتا ہے. ایگری. دیکھیں آپ جیسی بھی خواتین اسٹرائیو کر رہی ہیں نا, اسٹرگل کر رہی ہیں litigation میں, who have made a name for themselves. So I think at the end of the day facts speaks for themselves. اچھا فاطمہ, ناؤ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف جا رہے ہیں, اور اختتام پہ میں ہمیشہ اپنی گیسٹ سے ضرور ایک انکریجمنٹ اور بوسٹنگ قسم کا میسج ضرور لیتی ہوں. سو پلیز اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا ینگ لاٹ. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے, اف یو وانٹ ٹو میک یور نیم کسی بھی پروفیشن میں, لا کا ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہے, کہ آپ ایک تو نمبر 1 پیشنیٹ ہو اپنے کام کے بارے میں, نمبر 2 پرسیویرنٹ ہو. بیکاز ہمیشہ جو بندہ گر کے اٹھتا ہے نا وہ ہمیشہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, انگلش کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے, رائز ابو اور فال بلو.
سو یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جس کے ساتھ میں نے ہمیشہ لیو بائی کیا، اینڈ دس از سم تھنگ جس کو میں بہت ایکٹیولی جو ہے پریچ کرتی ہوں، اور آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ڈونٹ مائنڈ دا ایشوز، ڈونٹ مائنڈ دا پرابلمز دیٹ کم یور وے، جسٹ کیپ موونگ، بیکاز زندگی بھی تو اٹ از دا نیم آف موونگ آن ان لائف. سو یو شوڈ ناٹ بیسیکلی بیک ڈاؤن ریگارڈلیس آف دی ہرڈلز وچ کم یور وے. قانون ہم سب کو پتہ ہے ایک بہت میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے، بہت پرابلمز آتی ہیں خواتین کو، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ ہیں، اگر آپ کے گولز کلیئر ہیں، اگر آپ پرسیویرنٹ ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی تھنگ دیٹ یو کانٹ ڈو. بٹ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے یہ کہ جہاں پہ آف کورس آپ کی اپنی ول میٹر کرتی ہے، وہاں پہ جو اسٹرکچرل سے ریلیٹڈ بیریئرز ہیں، جو سسٹم سے ریلیٹڈ بیریئرز ہیں، ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ایک انسان تبھی سامنے آ سکے گا نا جب سسٹم انیبلنگ ہوگا ٹو دیٹ افیکٹ. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ وی آلسو نیڈ ٹو ورک آن. بٹ لیکن سسٹم بھی فاطمہ تبھی انیبلنگ ہوگا جب ہم لوگ ان ابنڈنس یہاں پہ نظر آئیں گے. ٹرو. اور جب تک ہم نظر نہیں آئیں گے کام کرتے ہوئے، اور ہم ہارڈ ورک تو دیکھیں، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. ویری رائٹ. اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے ہینگ ان ہیئر ٹو میک آور سیلوز. ہمیں اپنی جگہ ہماری ہے، بس ہمیں تھوڑا سا کام سسٹم کے اندر رہ کر ہی آپ کو اپنی جو ہے وہ جگہ بنانی پڑتی ہے. So with this beautiful message and a very encouraging message from someone like Fatma who has worked for a long time mashallah in the field, I think یہ بڑا اچھا ایک message convey ہوگا to the young lawyers and the legal students right now who are studying law and they are looking forward to have a very shining profession. تو یہ میرے پروگرام کے تھرو آئی ہوپ سو تھوڑا سا یہ میسیج کنوے ہو گیا ہے. ود دیٹ ویری بیوٹیفل میسیج ہم آپ کا آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے، اینڈ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ بہت جلدی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.